سر ہم تو ریاستی دہشت گردوں اور ڈیجیٹل دہشت گردوں میں پھنس کے رہ گئے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا ہمارے ساتھ دہشت گردی کر کون رہا ہے، ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آتی۔ خیر بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ یہ جو شعیب صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس طرح جو ان کا پروٹیسٹ تھا اس کو اس طرح ڈیل کیا ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا حماد اسد صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی 11 اکتوبر ملتان اور ساہیوال، 12 اکتوبر گجرانوالہ اور سرگودا، 13 اکتوبر ڈیرہ غازی خان ڈویژن، 14 اکتوبر لاہور اور فیصل آباد۔ سر یہ ان تمام شہروں کے جو وہاں کے باسی ہیں، جو شہری ہیں، وہ گیس ماسک ابھی سے خرید لیں یا کیا کریں آپ بتا دیجئے۔ دیکھیں منصور صاحب، یہ اتنی انہوں نے جو ایک تصویر کھینچی ہے اور منظر کشی کی ہے تمام تر چیز کی، کیا ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کوئی عدالت میں بھی جا کے یا ادروائز کوئی ڈی سی کو کوئی اجازت دی، کوئی ان کو منع کیا گیا تھا احتجاج سے؟ قطعاً منع نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے کوئی لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، قانون بن چکا ہے۔ موضع سنجانی میں ان کو پچھلے دفعہ بھی اجازت ملی، اگر ہم نہیں اجازت کے بعد 7 دن جیل میں رہ کر آیا ہوں، بالکل اعتماد ہو گیا تو چھ جاتے عدالت جاتے، جس طرح پہلے کتنی دفعہ عدالت کے پیچھے چھپے ہیں، آپ کتنی دفعہ پہلے عدالت کے پیچھے چھپے ہیں۔ جلسہ کیا، ہائی کورٹ کے 6 آرڈر لیے اور جیل میں میرے سمیت تمام ایمنیز رہ کر آئے ہیں۔ یہ ہے آپ کی یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس دفعہ آپ نے کوئی دیکھیں احتجاج کے لیے آپ نے کہا کہ ڈی چوک پڑاؤ کرو، آپ کے ایک لیڈر سے دوسری لیڈر کی بات نہیں ملتی۔ ایک لیڈر کہتا ہے کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ جائیں جی ڈی چوک جائیں، وہاں پہ پڑاؤ کرنا ہے، وہاں پہ احتجاج کرنا ہے۔ اب دوسرا لیڈر کہتا ہے نہیں جی احتجاج نہیں، دھرنا دینا ہے۔ تو ان کی اپنے بیرسٹر گوہر کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، علی امین کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، دیگر لوگوں کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، کہتے ہیں احتجاج، ایک کہتا ہے احتجاج ختم ہو گیا، دوسرا کہتا ہے نہیں جی ابھی تو شروع ہوا ہے۔ تو ایک لیڈر سے لے کے دوسرے لیڈر تک کی تو بات کی سمجھ نہیں آتی، تو بیچاری عوام اور ان کے کارکنان کیا کریں؟ اتنی کنفیوژن تھی ان کے لوگوں میں، اور انہوں نے نہ تو نہ کچھ اور ہوا۔ ہم نے تو منع نہیں کیا، ہم کہتے ہیں احتجاج کا حق ہے، بالکل آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے بیرسٹر صاحب وہ ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز کو ہم ذرا چیک کرتے ہیں، میں آپ کی آواز کو سر چیک کرتے ہیں، آپ کی جی آپ بولیے گا جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ بولیے بات کمپلیٹ کریں۔ جی میں کہہ رہا ہوں کم از کم یہ این او سی کوئی اجازت کے لیے کسی چیز کے لیے اپلائی کرتے، نہ اپلائی کیا، نہ کچھ کیا۔ اتنی امپورٹنٹ ایونٹس ہو ری ہیں پورے ملک میں، پوری مطلب پاکستان کی ہسٹری میں 27 سال بعد کوئی ایک بڑی ایونٹ ہونے جا رہی ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا سر، ان کے ساتھ ڈیلیگیشن میں لوگ سر آپ سے وہ لوگ احتجاج کی اجازت مانگتے ہیں، آپ ان کو اٹھا کے مویشی منڈی کی جگہ دے دیتے ہیں، کبھی آپ پنڈی میں ان کو مویشی منڈی، کبھی لاہور میں، کیونکہ 2014 کے ہلے میں ہے، تو ہم نے جو جگہ مختص کی ہے قانون کے اندر بھی وہی مختص ہے۔ اب مویشی منڈی ہو یا کچھ اور ہو، اب بات تو یہ احتجاج، تو ان کو احتجاج سے مقصد ہے نا، اس کو جگہ سے تو مطلب یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ڈی چوک ہی کیوں؟ 2014 کی جو آتے ڈلی ہیں وہ معذرت کے ساتھ 24 یہ ڈی چوک پہ آگے جو پاکستان کی بہت ڈپلومیٹک ایونٹ ہو رہی ہے اور دیگر اکنامک ایونٹس ہو رہی ہیں جو پاکستان کی اکانومی ٹیک آف ہو رہی ہے، ان کو بالکل اجازت نہیں دی۔ اچھا چلے میں علینا کے پاس میں واپس جاتا ہوں۔ علینا وہ جو گفتگو کا آغاز ہوا تھا آئینی ترمیم کے حوالے سے، اب لیٹسٹ کیا خبریں آ رہی ہیں؟ وہ آپ نے ایک اور راؤنڈ لگوا دیا میرا، خیر ہے، گو ایڈ۔ مائی اپولوجیز فار دیٹ۔ بٹ منصور صاحب آج کی جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ آج اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک بار پھر خط لکھا ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جلد کیا جائے، which certainly means کہ ان کے پاس نمبرز تو پورے نہیں ہیں۔ آج میں یہ بھی خبر پڑھ رہی تھی کہ انصار عباسی صاحب جنہوں نے کچھ روز قبل ایک ان کا آرٹیکل تھا، ان کی سٹوری تھی کہ نمبرز حکومت کے پاس پورے نہیں ہیں، لیکن آج وہ سیلف کانٹرڈکٹ کرتے ہیں اپنی سٹوری کو، اور وہ ایک حکومتی اہلکار کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ایک حکومتی آفیشل نے ان کو یہ ضرور بتایا ہے کہ نمبرز بھی پورے ہیں اور نمبرز جو ہے وہ ریکوائرمنٹ سے زیادہ جو ہے ان کے پاس ہے۔ سو اگرچہ مشکلات ضرور ہوں گی جہاں پر پورے پاکستان سے آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹڈ باز جو ہیں، اور گزشتہ روز کا جو آل پاکستان لائرز کنونشن جو منعقد کیا گیا تھا اور بڑی دعادار تقاریر کی گئی تھی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس میں مشکلات کا شکار تو حکومت کو ضرور آبسٹیکلز فیس کرے گی، اس کی انیشل پاسنگ کے بھی حوالے سے، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی ایک بہت اس پہ بڑا سوالیہ نشان ضرور عائد ہوگا، اگرچہ 17 یا 18 تاریخ کو غالباً اجلاس بلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، بٹ یہ مسودے کے بھی حوالے سے، مولانا صاحب کے بھی جماعت کے حوالے سے یہ بتانا میں ضرور سمجھتی ہوں کہ کنفرمیشن یہ ضرور آئی ہے کہ ان کا پروڈکٹ ہوگا، انہوں نے اپنا ڈرافٹ تیار کر لیا which they call as their product، کوئی پاکستان تحریک انصاف کی مشاورت نہیں ہے، اور
हुकूमती साइड, जो कि गुज़िश्ता रोज़ आपको याद होगा एक तस्वीर APC की जो कि गाजा के इशू पे बुलाई गई थी, उसके साइड लाइंस पे और खबरें भी कुछ एमओगोइयां भी इस हवाले से शुरू हुई कि शायद उसके ब्रेक्स के दौरान मौलाना साहब को कायल करने की हुकूमत ज़रूर कोशिश करी थी, और वकील साहब इस पे बेहतर बता सकते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो अपनी हिमायत उनकी हासिल की जा सके। बट मौलाना साहब भी हुकूमती साइड की तरफ ज़्यादा उनका टिल्ट नज़र आता है। आज उनकी जमात के ज़राए ने ये बात कन्फर्म कर दी है कि जो भी उनकी रिजर्वेशंस थी, ड्राफ्ट अगरचे सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके साथ शेयर किया था, बट उन्होंने अपना मुसवदा तैयार कर लिया है।